جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا نئے مالی سال کا، اس حوالے سے بڑی بات جاری ہے۔ اپوزیشن نے بھی آج بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی۔ عظمہ بخاری ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عظمہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم جی، آج آپ نے ماشاءاللہ بڑا میرا ایک ہمیشہ بجٹ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بجٹ جس وقت پیش ہو رہا ہوتا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے اتنا ہیلتھ میں رکھ لیا، ایجوکیشن میں رکھ لیا، اور آخر میں جب اینڈ پہ رزلٹ آتا ہے تو آپ جب سپلیمنٹری گرانٹس پیش کر رہے ہوتے، سپلیمنٹری بجٹ پیش کر، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو ایجوکیشن میں 2 ارب رکھا تھا، خرچہ آپ نے 1 ارب کیا، باقی 1 ارب روپے کہیں اور ڈال دیا یہ وہ۔ تو آج آپ نے بڑا شاندار طریقے سے ایک انالیسس کیا ہے، اور میں آپ کی سچی بات کیا ہے کہ موقف ہو گیا ہوں اس چیز کا کہ آپ نے محنت کی ہے، اور اس کا ریاست کے لوگوں کو جواب بھی دینا چاہیے کہ آپ کے میں کہہ رہا تھا ایک دفعہ چند چیزیں جو ہیں اس بجٹ کی، خصوصاً جو کہ انہوں نے ایکسپینڈیچر کیا ہے پچھلے سال کا، اور اس کے اندر ان کا جو فیلئر آیا ہے، جو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کا بتائیے گا کیا کیا چیزیں۔ جی شکریہ اور یہ سب آپ کے کائنڈ ریمارکس کا بہت شکریہ۔ اس میں پہلے تو گزارش یہ ہے کہ پنجاب کا 40 ارب روپے کا بجٹ جو ہے، جو 1224 منصوبے ہیں جس کے لیے وہ 40 ارب روپیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ 40 ارب کا 40 ارب جو ہے وہ سرنڈر ہو گیا، پچھلے سال سے سرنڈر ہو گیا۔ یہ سرنڈر ہوا ہے یا کہ ری اپروپریٹ ہوا ہے؟ جی یقیناً ہوا ہوگا، لیکن ایک یہ بات ہے اصل کیچ یہ ہے نا۔ جی ہاں، ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر، ان منصوبوں کے اندر۔ اس کے بعد 10 ارب روپے کے 56 منصوبے ہیں جن کی منظوری ہی نہیں دی گئی، وہ اے ڈی پی میں شامل تھے، ان کی منظوری نہیں دی گئی۔ اچھا 11 ارب کے 479 منصوبے ایسے ہیں جن کے فنڈز جاری نہیں کیے گئے، اور 18 ارب کے 669 منصوبوں پر جاری فنڈز استعمال نہیں ہوئے۔ اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ جس کا میں نے آج ذکر بھی کیا تھا وہ ہے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر۔ اس کے 1 ارب 20 کروڑ مالیت کے 39 منصوبے ادھورے ہیں۔ آج آپ نے وہ کل سن بھی لیا ہے کہ الکاباد سے تو نواز دیا، گالی گلوچ پہ بھی اتر آئی ہیں منسٹر صاحبہ اپنی جو ہے وہ انکمپیٹنس، اور اس کو کور کرنے کے لیے یہ کوئی بڑا بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے۔ اور اگر ہیلتھ کے اوپر بھی اسپینڈنگ نہیں ہو رہی، اور یہ صاحب مجھے بتائیے کہاں اسپینڈنگ ہوئی ہوگی؟ محکمہ بلدیات کے منصوبے ہیں، صنعت و تجارت کے ہیں، سوشل ویلفیئر ہے، جنگلات، وائلڈ لائف کو تو چھوڑ ہی دیں، خواتین کی ترقی کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ محکمہ فوڈ کے بھی 30 کروڑ روپے کے جو ہے 5 منصوبے ادھورے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کے 27 کروڑ روپے کے 14 منصوبے ادھورے ہیں۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ یہ پرانا جو بجٹ تھا، یہ تو انہی کے دور کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں نا، کہ جو انہیں اپنے دور میں ڈیزائن پچھلے سال کے۔ ہم برے لوگ چلے گئے نا جی، پچھلے سال یہ تو ان کا ہے نا 2 سال۔ ٹھیک ہے، ہاں اب تو سادی سرٹیفائڈ صادق میں نہیں بیٹھے، اب تو ان کی بات ہوگی نا۔ اب یہ نہ کرونا ہم پہ ڈال سکتا ہے، نہ یہ چیزیں ہم پہ ڈال سکتی ہیں، مجبوری ہے۔ اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات اور ہے اس حوالے سے، ڈویزبل پول جو تھا اس کے اندر سے ان کی خود کی بجٹ سپیچ کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال مینشن کیا گیا تھا کہ ان کو 1611 ملین جو ہے وہ وفاق سے ملے گا، 1611 ملین جو ان کو وفاق سے ان کا حصہ ملنا تھا، ان کو ملا ہے 1128۔ اچھا وہ بھی دیا انہوں نے۔ 483 ارب روپے کا شارٹ فال یہی ہو گیا۔ پھر مجھے بتائیے کہ صحت پر اور تعلیم پر کٹ کیوں نہ ہو؟ اور یہ بزدار صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس لیے اچھے ہیں کہ وہ بھاک نہیں مانگتے، بولیں گے نہیں نا۔ عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت ہے وہ کہیں میرے صوبے کے پیسے دیں تاکہ میں صحت پر یہ کہیں اور لگا سکوں؟ بہت بڑی اماؤنٹ ہے 483۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ 483 ارب انہوں نے جو ریفلیکٹ کیا تھا، یہ کہاں سے پھر کاٹا ہے اس کے بعد انہوں نے؟ یہ پورے سال زیادہ خرچہ نہیں ہوا، 483 زیادہ آپ نے ریفلیکٹ تو کیا ہوگا اس کو آمدن کے اندر؟ جی نہیں یہ ملا ہی نہیں جی، یہ ابھی تک شارٹ فال ہے، اور یہ ابھی بھی شارٹ فال ہے، اور یہ ابھی تک نہ ملے گا، آگے بھی مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ ان سے ملے گا۔ اب آگے ان کی خود کی ریونیو دیکھیے، ان کے آپ کو پتا ہے دعوے تھے کہ صادق اور امین آ کے بیٹھ جائے گا تو پیسوں کی بارش ہوگی، دولت جو ہے اوپر سے گرے کریں گے اور بس ہم پاکستانی پکڑا کریں گے۔ انہوں نے اپنا ٹارگٹ خود رکھا تھا 295 ملین کا جی، 295 ملین کا، انہوں نے اکٹھا کیا 191، 104 ارب یہ یہاں پہ بھی شارٹ ہیں۔ اچھا پنجاب میں ریونیو کیسے؟ پنجاب میں تو ظاہر بات ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہاں نہ سیلز ٹیکس ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، یہ تو سمپل جی ان کی پراپرٹی ٹیکس ہے، دوسری چیزیں۔ بالکل ان کی مختلف مدیں جو ہوتی ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے، جو یہ ٹیکسز پہلے لگے ہوتے ہیں یا کچھ ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں یا ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں،
اس کے حوالے سے پھر ان کے دعوے تھے بہت بڑے کہ ہم جو ٹیکسز ہیں ہم اس کی شرح کو آگے پیچھے کر کے بہت سارا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. یہ وہ بھی نہیں کر سکے. پروونشل ریونیو بھی ان کو یہ اکٹھا کرنے کے قابل نہیں ہے. اب آ جائیے ڈیولپمنٹ کے اوپر. جو 17-18 میں جو ہم چور اور ڈاکو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ 570 ارب روپے میں چھوڑ کے گئے تھے. 577 ملین کی جو پنجاب کی آبادی کے نئے سینسس کے حساب سے وہ 5147 روپے بنتی ہے. ٹھیک پر پرسن جی. اور اب اس وقت ہم کھڑے ہیں جی 255 ارب پہ جو اس دفعہ کا ہمارا بجٹ ہے, جو فیکس 2234 روپے بنتے ہیں جی فیکس. 50% ریڈکشن ہوگی جی ہاں 50% کے قریب جی یہ ڈیڈکشن ہے. یہ ہمارے اوپر یہ مہربانی ہے جی یہ وہ کریں گے. اچھا, آپ کے جو اپنے منصوبے ہیں جو اراکین اسمبلی کے جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی صورتحال بتائیے گا کہ اس عرصے کے اندر اس میں کتنا فنڈ آپ لوگوں کو ملا, نہیں ملا, آگے کیا توقع ہے؟ نہیں جی ہمیں کہاں ملے گا جی. ہمارا تو ایم پی فنڈ اسکریچ کر دیا اس طرح نہیں. اپوزیشن کو تو خیر ویسے نہیں ملتا. ایک میں امپورٹنٹ بات آپ کے سوال سے پہلے ضرور کرنا چاہتی ہوں. سبسڈیز کی مد میں جی سبسڈیز کی مد میں جو میٹرو, ایگریکلچر, ٹورزم, پارکس, یہ وہ اس کے اوپر جو سبسڈیز ہماری حکومت دیتی ہوتی تھی جو اور انہوں نے اس کو کنٹینیو کرنے کا پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 21 ارب 62 کروڑ روپے جو ہے یہ سبسڈی کی مد میں دیں گے. انہوں نے نہیں دیا, 36% کٹ کیا اس کے اوپر بھی. اب میں ذرا تھوڑی سی جو آپ نے سوال پوچھا ہے جو میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ آج کا جو بجٹ ہے یہ بستی گزار بجٹ ہے. اور ہاں یہ آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ تمام جو ہے ڈیرہ غازی خان کے ارد گرد گھومتا ہے, وہ گھنٹہ گھر بنا دیا اس کو. اور میاں والی میں نے کچھ بتاتی ہوں جی آپ کو. کچھ میں نے چند ایگزامپلس لکھی تھی کتاب میں سے نکال کے. N55 جو ہماری موٹر وے ہے اس کو سر بستی بازار سے ملانے کے لیے, اور کوئی شہر نہیں تھا بڑا ملانے کے لیے, کوئی جگہ نہیں تھی ملانے کے لیے, وہ بستی بازار کو ملانا تھا اس سے, تو اس کے اوپر 3 کروڑ 22 لاکھ روپیہ لگایا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گاؤں کھڈ بازار ہے جی, کوئی گاؤں کھڈ بازار جی میں اس علاقے میں رہا ہوں. ہاں جی ہاں. اچھا, اس کو بھی ملانے کے لیے 74 لاکھ روپے کی سڑک بنائی گئی ہے جی. ٹھیک. اس کے بعد توسا سٹی روڈ جو ہے وہ اس کو بھی کھڈ بازار سے ملانے کے لیے 1 کروڑ 35 لاکھ. ساری سڑکیں جو ہیں وہ کھڈ بازار اور بستی بازار کے قریب سے گزریں گی. وہ تو آپ پر بھی الزام لگتا ہے کہ جاتی عمرہ پہ بھی سڑک بنی, اس کی بھی انکوائری شہباز شریف صاحب بھگت رہے ہیں, نواز شریف صاحب. یہ تو آپ نے خود کہہ دیا نا, پھر یہ انکوائریاں تو کھلیں گی, اس کا مطلب ہے فارمولا ایک ہی ہونا چاہیے. میری گزارش یہ ہے, مجھے قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ڈی جی خان میں پیسے لگے بڑی اچھی بات ہے, لیکن صرف بستی. اچھا, ایک آپ نے اور بات کی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو میونسپل بجٹ ہے وہ مختلف محکمہ جی ادھر سب بتائیے کہ لاہور کو جو انہوں نے آپ نے بتایا اور باقی جگہوں پہ ڈفرینس تھا جی. انہوں نے جو آتے ہی کام کیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ختم کر دی تھی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اب اس بجٹ کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. انہوں نے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے فنڈز ہیں ان میں جو پچھلے سال سے اب تک اضافہ کیا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے فنڈز کو 52% انکریز ہے جی میاں والی کے لیے. اونلی میاں والی کے لیے ڈسٹرکٹ جو وہاں کا ان کا فنڈ بنتا ہے میاں والی کا, اس میں 52% انکریز ہے. لودرا کے لیے 26.23% ہے جی انکریز. ڈی جی خان کے لیے 25.86% انکریز ہے. رحیم یار خان کے لیے 16.6% انکریز ہے, اور لاہور کے لیے 0.8% انکریز ہے جی. 0.8%. ظاہر ہے وہ محرومیوں کا ازالہ ہو رہا ہے نا. جنوبی پنجاب کو آپ نے بیک ورڈ رکھا, اور پہلے یہ الزام آپ پر لگتا تھا کہ سارا بجٹ لاہور لگایا جا رہا ہے. اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو فارمولا رکھا تھا کہ جنوبی پنجاب کی آبادی 32% ہے, اس حساب سے ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا 32% ان کو جانا چاہیے, اور وہی فارمولا آج یہ حکومت بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے. یہ ذرا ریکارڈ کی درستی کی کر لیجیے. ایک امپورٹنٹ بات اور میں اس حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری رورل پاپولیشن ہے, اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ 67% کے قریب ہمارا سروے کہتا ہے کہ وہ دیہاتوں میں رہتا ہے. اس میں سے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی تھی, جن کو یہ پیسے جاتے تھے اتھارٹیز کے ذریعے, جی ان کو 273 ملین جو ہے وہ جانا تھا جی ڈسٹرکٹ کی ایجوکیشن اتھارٹیز کو. سر اس کے اوپر 24% کٹ کر کے 207 ملین دیا گیا جی. یعنی کٹ ایجوکیشن پہ آیا. ٹھیک, صحیح ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے کٹ کر دیا. اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر بڑی مزیدار چیز ہے کہ 90.20 ملین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو جانا تھا,
اور وہاں پر ان کو صرف 61.3 ملا ہے, 32.6% کٹ یہاں بھی آ گیا. ہاں جی, یہاں پر بھی کٹ لگا دیا. اچھا, ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات جو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو بقول عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے سپلیمنٹری بجٹ ایک لعنت ہوا کرتا تھا. اگر آپ یہی سے بات کرنا چاہتے جی. ہاں جی, وہ سپلیمنٹری بجٹ کی جو لعنت ہے وہ پتہ ہے پاکستان پنجاب کو کتنے کی پڑی ہے جی؟ وہ صرف لعنت جو ہے وہ 1 کھرب اور 67 ارب روپے کی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ 1000 ارب جو ہے, 1000 ارب 1000 ارب روپیہ جو ہے ہم نے اگلے سال کا خرچہ پہلے سال کر چکے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھانے والی بتا رہا, کیونکہ لوگ سپلیمنٹری بجٹ سمجھتے ہیں چاہے بجٹ کا کوئی دم چھلا ہوتا ہے. اصل گند یہاں پر ہوتا ہے, اصل گند یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے ہی پچھلے سال ہی اگلے سال کی آمدن میں سے اتنا خرچ کر لیا. تو یہ کیا, یہ انہوں نے یہ جو سپلیمنٹری جو امپورٹنٹ ہیڈ ہے وہ میں ضرور بتانا چاہتی ہوں. اس میں جی ڈیمانڈ نمبر 7 ہے, اور یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر, اور یہ ہے جی 65 ارب روپے کی جی, 65 ملین کی جی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل نہیں ہے جی, بالکل کوئی ڈیٹیل اس ہیڈ کے اندر مجھے نہیں ملی کہ یہ 65 ارب روپیہ جو ہے یہ کہاں خرچ ہوا ہے, کیسے خرچ ہوا ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل. ایک یہ بڑی کاریگری کی ہے جی وزار حکومت نے, یہ جو ہمیں بکس دے رہے ہیں اس کے اندر کنسیلمنٹس ہیں. اس کے اندر یہ ہمارے دور حکومت میں ایک فائنینشیل ایڈ بھی کسی کو ملتی تھی نا, پنکھا بھی ٹھیک کرایا جاتا تھا, وہ بھی ہم جو ہے وہ بتاتے ہوتے تھے کہ کتنا جو ہے اس میں کتنے پیسے. یہ تو بیوروکریسی کا کمال ہے نا, بڑے کچھ ذہین کے یہ ان کو کہا گیا جی تو کمال ہوا ہے نا, ہماری دفعہ کیوں نہیں تھا, ہم کیوں نہیں کرتے تھے یہ کمال, ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو ہمارے سی ایم آفس جو ہے, یہ بھی آپ نے ایکسپینڈیچر بھی آپ نے بتایا تھا سی ایم اس کا خرچہ جو ہے جی اس کو دیے گئے تھے جی 590 ملین ٹھیک خرچ کرنے کے لیے. انہوں نے خرچ کیا جی 781 ملین. ٹھیک, 200. انہوں نے وزیر اعظم کے مشن پر ویژن پر کام نہیں کیا نا, انہوں نے تو خرچہ کم کیا اپنا, انہوں نے نہیں کیا. وہاں پہ بھی ڈاکومنٹ پچھلی دفعہ بھی آ گئے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی خرچے بڑے ہوئے تھے, کم ہوئے نہیں تھے. وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے, اگر آپ کہیں گے تو فون میں سے نکال دوں گی آپ کو. اب آ جاتے ہیں منسٹرز کے اوپر. منسٹرز کو 109 ملین ملے تھے, انہوں نے 310 ملین خرچ کیے ہیں جی. صحیح بات, وہ پیچھے کیوں رہتے, ٹھیک کیا انہوں نے, ان کو بھی پھر پیٹی گنگا میں ہاتھ دھونے چاہیے تھے. اب یہ چیف منسٹر جیو آر کی ریپیئرز کا بھی آپ نے کہا تھا, جو جیو آر کی ریپیئرز ہوئی ہیں جس میں آپ روز شور مچاتے ہیں. نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں, اور ابھی آپ کو پتا آسٹیرٹی چل رہی ہے. خدا نہ خواستہ آسٹیرٹی بھی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہمارے ساتھ. ابھی آسٹیرٹی میں ہمارے ساتھ یہ حال ہے. اب یہ میرے پاس سپلیمنٹری گرانٹ بھی ہے جی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی. اچھا, اس میں علیحدہ سے 19 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے جی. اس میں کیا کیا انہوں نے؟ پتہ ایک آپ نے وہ گارڈ گن مینس کی آپ نے افطاریوں کا بتایا تھا. وہ بالکل جی, ہم نے سنا تھا کہ پنجاب کی بھی روایت یہ ہے, اور صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ اپنے ملازموں کو خود سحری افطاری کراتے ہیں ثواب کے لیے. یہاں پہ سرکاری جو افطاری اور سحری ہے وہ بھی سرکاری ہوئی ہے جی. 43 لاکھ روپے کی جو ہے وہ سحری اور افطاری ہوئی ہے, جو 1.5 لاکھ ڈیلی بنتا ہے جی. اب وہ بیچاروں کو, پولیس والوں کو, گارڈوں کو ایک بریانی کا ڈبہ ملتا ہوتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو. پتہ ہے میں بالکل سامنے سی ایم ہاؤس کے سامنے رہتا رہا ہوں جی. بات یہ ہے نا, ایماندار جب وزراء اعلیٰ ہوں گے, وزیر ہوں گے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارے, وہ پلے سے کہاں سے خرچ کریں گے. اچھا, ایک اب اس میں اور نوٹ کر لیجئے کہ 15 ارب روپے کی جنرل ایڈمنسٹریشن کا سپلیمنٹری بجٹ ہے. 15 ارب روپے جنرل ایڈمنسٹریشن کا سپلیمنٹری بجٹ ہے. اچھا, اس کے بعد آگے یہ ان کی کچھ یہ ہے جی 4 ارب روپے کی. یہ جو جنرل ایڈمنسٹریشن کا جو بجٹ ہے, یہ مجھے بتائیے گا اس کا کوئی انہوں نے ڈویژن دیے آگے نیچے جنرل ایڈمنسٹریشن, کیونکہ جنرل ایڈمنسٹریشن تو ایک بڑا ویگ سا ٹرم ہے جی. اس میں ہیڈز تو دیے ہیں جی, یہ ہیومن رائٹس مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ ہے, چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے, منسٹر سیکریٹریٹ ہے, لیکن یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں اس کی کوئی چلیں جی. بہت شکریہ عظمہ صاحبہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل بھی, آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس کے اوپر ہم کل کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے بھی کوئی وزراء کا اس کے اوپر رد عمل لیں کہ انہوں نے آپ کی باتوں کا کیا جواب دیا ہے. میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توقع ہم کرتے ہیں وزراء سے کہ اس طرح کی سیریس گفتگو کریں. اس کا سوال کا ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں, ہمیں جواب دیں, آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی آخری کو ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ بجٹ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, میں نے کبھی بجٹ کے اوپر گفتگو نہیں کی. میں کہتا ہوں پچھلا سال کا ایکسپینڈیچر پہ گفتگو کرو, اور پہلی دفعہ کسی سیاستدان نے عثمان بخاری نے پچھلے سال کے اوپر کہا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا.
اور आइडेंटिफाई करती है असल ना कि चीज ये चीज़ पड़ी असल है। चीज ये होती है। चलिए नाज़रीन, ये ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के एक ऑफिसर जिनका कल बांग्लादेश में इंतकाल हुआ, उनकी खिदमत में डालेंगे रोशनी।